اسلام آباد مونال ریسٹورنٹ کا کیس سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے ذہن میں اس وقت بہت سارے سوالات ہیں۔ مونال کیوں بند ہو رہا ہے؟ مونال کون بند کروا رہا ہے؟ کیا مونال ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے؟ مونال ریسٹورنٹ بند ہو رہا ہے یا مونال کی ایک برانچ بند ہو رہی ہے؟ یہ تمام تر سوالات کے جوابات ہم نے ڈھونڈے ہیں جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بیسیکلی جو اسلام آباد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا مونال ریسٹورنٹ کو ختم کرنے کا، یہ دوسری جو پارٹی تھی وہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ تھی جس نے مونال کو بند کروایا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے جو وکیل صاحب تھے عمر اعجاز گیلانی، ان کو ہم نے رجوع کیا اور ان سے تمام تر تفصیلات ہم نے لی کہ کس طرح سے مونال بند ہوا، اس کا کیس کیا تھا، مونال کس طرح سے اتنے سالوں سے انلیگل کام کر رہا تھا اور کس طرح سے وائلڈ لائف کو بڑا شدید قسم کا نقصان ہو رہا تھا۔ اور جو بہت بڑا سوال ہے کہ اس وقت جو ملازمین ہیں جو مونال کے بے روزگار ہو جائیں گے ان کا سلوشن کس طرح سے نکالا جائے گا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں وکیل صاحب کی زبانی ملیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں وکیل صاحب کی طرف۔ انسانی تہذیب کا اس وقت سب سے بڑا کرائسس انوائرمنٹل کرائسس ہے۔ اس پٹیشن میں سپریم کورٹ نے اس مونال کے خلاف کارروائی کی۔ وہ پٹیشن سن 2015 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی۔ کتنے لوگ ہیں اسلام آباد میں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ 3-4 ہزار روپے پر ہیڈ پہ کھانا کھانے جائیں؟ پچھلے 19 سالوں میں انہوں نے قومی خزانے کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا حساب ان سے کوئی اور فورم لے گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مونال بند نہیں ہو رہا۔ مونال ایک کمپنی ہے جس کے اسلام آباد میں شاید درجنوں ریسٹورنٹس ہیں۔ اس کا وہ ریسٹورنٹ جو نیشنل پارک کے اندر پرندوں، جانوروں اور درختوں کی جو پناہ گاہ تھی اس کے اندر بنایا گیا تھا، وہ والا ریسٹورنٹ بند ہو رہا ہے۔ مونال بند نہیں ہو رہا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ آپ مونال کو بند کر دیں یا آپ لاموٹانا کو بالکل بند کر دیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پہاڑوں میں صرف اس قسم کے کھوکھے لگانے کی اجازت ہے جو وہاں آنے والے مسافروں کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کر دیں۔ تو کیا لازمی ہے کہ وہ جگہیں جو کہ نظارہ قدرت کے لیے محفوظ کی گئی تھیں انہی جگہوں پر جا کر آپ نے ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ بنانا ہے؟ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ریسٹورنٹس کو وہاں سے ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان اس وادی میں بستے ہیں، اور اگر ہم ان پہاڑوں کو انسانوں کے آزار سے محفوظ نہیں کریں گے تو ان پہاڑوں میں بھی وہ جو ماحولیاتی تنوع ہے، بایو ڈائیورسٹی، یہاں ماحولیاتی تنوع جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ بالآخر اس اسلام آباد کی وادی میں بسنے والے لوگوں پہ بھی ہوگا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون نے ایک بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی میں خود اس کا عینی شاہد ہوں وائلڈ لائف بورڈ کے مقدمے کے وکیل کی حیثیت سے کہ مونال نے سپریم کورٹ میں بھی کبھی ایڈجرنمنٹ کی جو التوا کی درخواست دائر کی، کبھی یہ کہا کہ ہمارے وکیل کراچی سے آ نہیں سکتے، ہمیں 2 ہفتے کی، مہینے کی تاریخ دے دیں، اور ان کی تو یہی خواہش تھی کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سدا 9 سال نہیں بلکہ 90 سال چلے۔ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ یہ پارٹی کتنی بڑی ہے، یہ کتنی مضبوط ہے، ان کے وکیل کتنے بڑے ہیں، انہوں نے مقدمے کو آئین اور قانون کے مطابق جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اب وہ بڑی حکمت کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام آباد کے رہائشی جو ہے وہ تفریحی مقامات پہ آج بھی جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے اسی لیے یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ اس ریسٹورنٹ کو شہر کے اندر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ یہی ریسٹورنٹ جو ہے وہ شہر کے کسی مقام پہ بنائیں۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر مونال کو پیر صحابہ سے ہٹایا جا رہا ہے، جو نیشنل پارک کے اندر پروٹیکٹڈ جگہ تھی جہاں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں سے اس کو نکالا جا رہا ہے تو اس کو متبادل جگہ شہر میں دی جائے گی۔ یہ ایک پوری بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، مورل ایموشنل بلیک میلنگ کی جا رہی ہے مونال کی طرف سے کہ اگر آپ نے قانون کی پاسداری کی، اگر آپ نے ماحولیات کا تحفظ کیا، اور اگر آپ نے ہمارے ناجائز منافع خوری کے کاروبار پہ کوئی قدغن لگائیے، تو ہم پوری دنیا میں اپنا رونا دھونا مچا دیں گے اور پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے سن 2005 سے پہلے بھی تو آخر دنیا چل رہی تھی نا، اور یہ مونال جو ہے یہ آلریڈی ان کے پاس E11 میں نہ جانے اور کہاں کہاں ریسٹورنٹس کی جگہ ہیں۔ تو یہ ورکرز کو اگر یہ اپنے تہہ دل سے یہ ان کا درد محسوس کرتے ہیں تو ان کو وہ کہیں اور ایڈجسٹ کر لیں گے۔ 7 مختلف ٹریلز ہیں یہاں پہ،
اور ان میں سے کسی سے بھی آج بھی بنفس نفیس چل کر جاگرز پہن کر واک کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں میں جا سکتے ہیں اور ٹریکنگ کرتے ہوئے مارگلا کی چوٹی تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ان چوٹیوں پہ آپ کی خدمت کے لیے مختلف کھوکھے اور چھوٹی دکانیں بھی قائم رہیں گی۔ یہ وہ آرڈر ہے جو سپریم کورٹ نے کیا، یہ آئین اور قانون کے مطابق اور حکمت پر مبنی ہے۔ جہاں تک بات ہے اسلام آباد کے غریب لوگوں کی، جو یہاں کی 80-90% آبادی ہے، وہ تو ویسے بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ اگر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پیر سہاوا جاتے بھی تھے تو وہاں پر بیٹھ کر کسی کھوکھے پہ کھانا کھاتے تھے، یا گھر سے جو ٹفن بنا کے لے کے جاتے تھے اس سے کھاتے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2005 میں جس وقت سی ڈی اے نے یہ لقمان صاحب کو یہ الاٹ کیا مونال، اور جس وقت ان کے ایک قریبی عزیز جو ہیں وہ سی ڈی اے کے ایک ممبر بھی تھے، تو اس وقت ان سے جو کرایہ طے کیا گیا اس پوری بڑی جگہ کا، اسلام آباد کا شاید سب سے بڑا ریسٹورانٹ جو ہے مونال، اس کا جو کرایہ طے کیا گیا وہ جنا سپر میں ایک چھوٹی سی دکان کے کرائے سے بھی کم تھا۔ اور آج بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ جنا سپر کی گول مارکیٹ ہے نا، جو آپ نے دیکھی ہوگی جی، جہاں پہ وہ سموسے پکوڑے ملتے ہیں، بالکل اس مارکیٹ کا کرایہ جو ہے وہ اس پورے مونال سے آج بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی خزانے میں بڑا پیسے جمع کرا رہے تھے، یہ خیال ان کو اب آیا ہے جب ان کا ریسٹورانٹ جو ہے اس کو عدالت نے غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ لیکن ان پچھلے 19 سالوں میں انہوں نے قومی خزانے کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا حساب ان سے کوئی اور فورم لے گا۔ مارکیٹ سے کئی گنا کم کرایہ طے ہوا اور اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے حوالے سے ابھی کسی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا نہیں ہے۔ جس دن وہ کسی عدالت کی توجہ اس طرف گئی تو پھر آپ کے سامنے بہت سے ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے۔